بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈرائیور عدیل ہے۔ میرے پاس ایک کوسٹر گاڑی ہے جسے میں مری سے مختلف مقامات پر لے کر جاتا ہوں۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی میری یہ کہانی سن کر وہ بات سیکھ لیں جو کہ میں نے 6-7 مہینوں بلکہ 1 سال میں سیکھی، اور اس قدر کڑا سبق ملا کہ اس کے بعد شاید میں کسی پر بھروسہ نہ کر پاؤں۔ میری گاڑی مری ہوٹل کے قریب رکتی تھی۔ سواریوں سے بھری گاڑی لے کر جب میں ہوٹل کے قریب رکتا تو ہوٹل والوں سے بھی میری جان پہچان بن جاتی تھی۔ ان لوگوں کا کافی سارا کھانا وغیرہ بک جاتا، جبکہ میرے پاس موجود سواریاں خوش ہو جاتی تھیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک مرد سواری بیٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت یہ گاڑی آپ اس ہوٹل کے قریب نہ روکا کریں۔ میں ہوٹل کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن اس سواری نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس ہوٹل کے قریب آپ اپنی گاڑی نہ روکا کریں۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہ روکا کروں؟ کہنے لگا کہ یہاں پر موجود باتھ روم جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا میں ٹوائلٹ یا باتھ روم کی وجہ سے تو اپنی گاڑی نہیں روکتا، میں تو اس لیے روکتا ہوں تاکہ سواریاں خود کو تر و تازہ کر لیں اور ہم پھر سے اپنے سفر کا آغاز کر سکیں۔ آپ کو یہ خطرناک والی بات کس نے بتا دی؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، بولا کہ صاحب میں تو وکیل ہوں، میرا تو کام لوگوں کا مشاہدہ کرنا ہے، میں کسی پر کوئی بات نہیں کستا یہاں تک کہ مجھے مکمل معلومات نہ مل جائیں۔ میں نے کہا اچھا تو وکیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو مری کے ہوٹل میں موجود اس باتھ روم میں ایسی بھی کیا خطرناک جن بھوت یا چڑیل نظر آ گئی کہ آپ مجھے یہاں گاڑی روکنے سے منع کر رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا کہ اگر میں آپ کو پوری بات بتا دوں تو آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ کون سا دھواں بھائی صاحب؟ میں تو ساری زندگی گاڑی چلاتا رہا ہوں، ہر طرح کے تجربات سے گزرا ہوں، اب نہ میرے کانوں سے دھواں نکلتا ہے اور نہ ہی منہ سے آگ، میں بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ یہ ٹوائلٹ بنوایا کس نے ہے؟ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں اس ٹوائلٹ کی کنسٹرکشن کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، آپ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کو اس ٹوائلٹ سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو پہلے کون سی بات بتائی جائے؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پیچھے ایک لیڈیز سواری کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وکیل صاحب نے بھی بڑے مشکوک انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے دیکھا یہ اسی باتھ روم کا کمال ہے، اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا کہ اس ہوٹل کے سامنے سواریوں کو مت روکا کریں، لیکن آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ بھائی صاحب پتہ نہیں اس عورت نے چیخ کیوں ماری ہے، آپ خواہ اس ٹوائلٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں خواہ تو ٹوائلٹ کے پیچھے نہیں پڑا، بس یہ کہوں گا کہ آئندہ وہاں پر لیڈیز سواریوں کو مت اتاریے گا۔ مردوں کو جانے دیتے ہیں تو خیر ہے، لیکن عورتوں کو اس غسل خانے یا ٹوائلٹ میں نہیں جانے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات پر میں غور کروں گا، لیکن جب تک آپ مجھے وجہ نہیں بتائیں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں، مگر پھر بھی اللہ نے بڑی حیا دی ہے مجھے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ بھائی صاحب پہیلیاں مت بھجوائیں، میں بھی بال بچے دار ہوں، مجھے اب مکمل بات بتائیں گے تو ہی کچھ سمجھ آئے گی، اس طرح میں اشاروں کنایوں میں بات تو نہیں سمجھ سکتا۔ چلیے پھر اگر آپ کو اتنا ہی تجسس ہے، 2 مہینے پہلے یہاں پر یہی کوسٹر گاڑی رکی تھی، اس میں سے 2 کنواری عورتیں اتری تھیں، وہ غسل خانے میں گئیں، وہ جو ٹوائلٹ اوپر بنا ہے 2 نمبر والا اس میں گئی تھیں، وہی جس کے جانے کے 50 روپے بھی لیتے ہیں۔ ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا ہوا ان کو؟ چھوڑیں رہنے دیں، آپ یقین نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وکیل صاحب پھر چپ ہو گئے، پھر مجھے غصہ دیکھ کر کہنے لگے وہ دونوں عورتیں اب پیٹ سے ہیں، کنواری ہیں لیکن پھر بھی پیٹ سے ہیں۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ پیٹ سے ہیں تو اس میں اس غسل خانے یا ٹوائلٹ کا کیا قصور ہے؟ میری بات سن کر وکیل صاحب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولے چپ کریں، وہ دونوں لڑکیاں اسی کوسٹر میں ہیں، اگر کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو کہیں انہیں برا نہ لگ جائے۔ پتہ نہیں بیچاری کہاں جا رہی ہیں، مجھے تو اس لیے پتہ ہے کیونکہ میرے گاؤں کی ہیں۔ آپ کے گاؤں کی ہیں؟ آپ خود کہاں سے ہیں؟ میں نے مشکوک نظر سے آپ کے گاؤں کی ہیں،
آپ خود کہاں سے ہیں؟ میں نے مشکوک نظر سے اس وکیل کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کھسیانہ ہو کر بولا، دیکھیں جی، میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ باقی لوگوں کے حقوق کی لڑائی لڑنا میرا فرض ہے اور میں یہ لڑتا رہوں گا۔ مجھے ان دونوں عورتوں کی بہت فکر ہے۔ انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ یقین کے قابل تو نہیں ہے، لیکن وہ عورتیں ہیں، جھوٹ تو نہیں بولیں گی۔ اپنی عزت کے بارے میں کون عورت جھوٹ بولتی ہے؟ باتیں کرتے کرتے ٹول پلازا آ گیا۔ وہاں پر رش تھا، ہمیں رکنا پڑا۔ تب وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو ان عورتوں کو بلا کر خود آپ ان سے اس بات کی تصدیق کر لیجئے۔ میں نے مزید اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ آپ کیسی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں کسی عورت سے یہ کیسے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیوں، کب اور کیسے آیا؟ آپ کا دماغ تو نہیں خراب؟ معاف کیجیے گا جی، میں وکیل ہوں، میں تاکہ آپ آئندہ کسی عورت کو وہاں لے کر نہ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر بھی الزام آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ان فضول کی رام کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ چپ ہو کر اپنا سفر کاٹیے۔ میری بات سن کر وکیل نے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ کہنے لگا، آپ کو کچھ ہی گھنٹے میں ان سب لوگوں کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ میں کل دوبارہ اسی کوسٹر میں آپ کے ساتھ آؤں گا اور آپ کو ساری حقیقت اس طریقے سے بتاؤں گا کہ زندگی بھر آپ بھلا نہیں پائیں گے۔ اب تو مجھے اس وکیل کی باتوں پر بہت زیادہ تجسس ہونے لگا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ اگلے دن آئے گا، سو میں نے اگلے دن کا شدت سے انتظار کیا۔ اس دن جب میں گھر گیا تو میری بیوی کا رویہ بڑا عجیب سا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار پوچھا بھی کہ کیا ہوا۔ کہنے لگی کہ ہوا تو کچھ نہیں، آج ہمارے گھر میں ایک لڑکی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مری والا ہوٹل بہت عجیب سا ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر چونک گیا۔ کیا تم سے بھی کسی نے ٹوائلٹ والی بات کی ہے؟ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہاں، اس نے بھی مجھ سے مری کے ہوٹل کی ٹوائلٹ کی بات کی تھی۔ کیا کہا اس عورت نے؟ پتہ نہیں منصور، عجیب سی عورت تھی، عجیب باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو اس کی باتوں پر زیادہ دھیان بھی نہیں دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں تو سوچتی ہوں کہ کاش میں اسے دلچسپی اور توجہ سے سن لیتی تو مجھے پوری بات معلوم ہوتی، کیونکہ وہ آپ کا بھی نام لے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کو جانتی ہے لیکن آپ اسے نہیں جانتے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہ وہ آپ کو اب اس طرح سے جانتی ہے کہ آپ کی کوسٹر میں سفر کرتی ہے۔ اس کا کالج یا پھر یونیورسٹی ہے، وہ بہت دور پڑتا ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، کوسٹر کا کرایہ کم ہے، اسی لیے وہ آپ کی کوسٹر میں جاتی ہے، لیکن آج تک تو میں نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ اگر گاؤں کی ہوتی تو معلوم ہوتا مجھے۔ لگتا تو یہی ہے کہ ہمارے گاؤں کی ہے۔ آج مجھے ایک وکیل ملا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں اس گاؤں کا ہوں، لیکن سچ پوچھو تو میں نے اسے کسی شادی بیاہ یا کہیں دکان پر بھی نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں، آج کل عجیب لوگ ٹکر رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت الگ تھلگ رہتے ہوں، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں۔ میری بات سن کر بیوی نے بھی مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں صبح اٹھا تو میری بیوی بڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ آج ہمیں ان نون نمبر سے کال اور میسج آئے ہیں۔ میں نے میسج تو نہیں دیکھے، البتہ کال میں نے بند کر دی تھی۔ بیوی کی بات سن کر میں پریشان اس لیے ہوا، وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی، اکثر ہی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ جب بھی میں اس سے کوئی بات کرتا تو وہ مجھ سے ضرور پوچھتی کہ آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، آپ کا کوئی دشمن تو نہیں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے تو ساری زندگی شرافت کے ساتھ گزاری ہے، میرا بھلا کون دشمن ہوگا؟ میری دوستی رشتہ داری صرف اور صرف اپنی بیوی سے تھی، لیکن بیویاں اکثر وہمی اور بہت زیادہ ڈرپوک ہوتی ہیں۔ سو میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی، کہا کہ تم اس نمبر کے بارے میں بالکل بھی پریشان مت ہو، میں خود دیکھ لوں گا کہ یہ کون ہے، تم فون نہیں اٹھانا، صرف میری کال آئے گی تو بات کر لینا، ورنہ کوئی الٹے سیدھے میسج پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی نے یہ بات اس لیے بولی تھی کیونکہ واقعی میں اس نے آج تک کسی لڑکے سے بات، یہ بڑا عجیب تھا کیونکہ وہ کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، تو اسے یہ سارے میسیجز اور یہ باتیں
अजीब व गरीब लग रही थीं। मैंने अपनी बीवी से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रखी थी। हाँ, बस इतना ज़रूर जानता था कि मेरी बीवी नेक और शरीफ है। उसे दुनिया की हवा भी नहीं लगी। आज पूरा दिन बेचैनी में गुजरने वाला था। रह रह कर मुझे वो रॉन्ग नंबर वाले मैसेज याद आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें पढ़ा नहीं था, सो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनके अंदर लिखा क्या है। नहीं चाहता था कि मेरी बीवी इस बात की अलग से टेंशन ले, इसीलिए उसके सामने मैंने मैसेज देखे भी नहीं। फ़ोन उसका था तो मैं घर पर ही रख आया। जब मैं कोस्टर चलाने के लिए अंदर बैठा तो एक आदमी पहले से ही कोस्टर में मौजूद था। उसको देखकर मैं हैरान हो गया। ये कल वाला वकील ही था। उसे देखकर मेरी हैरत लाजमी थी। मैंने उससे कहा कि आज आपने क्या कहीं जाना है? वकील साहब बड़े जोश से बोले, जी हाँ, आज तो मुझे बहुत ख़ास मिशन पर जाना है। आप कोई सिपाही हैं क्या? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। नहीं जी, मिशन तो हम वकीलों के होते हैं। असल मिशन और असल केस तो हमारे हैं। ये बाकी सिपाही वगैरह तो सरकार का हुक्म मानते हैं। हम अपने दिमाग से चालें चलते हैं और अगले की नस्लें तबाह कर देते हैं। वकील साहब, इतना गुरूर भी अच्छा नहीं, मैंने उसे तंज़िया अंदाज में कहा। तो उसने भी मुझे बड़े रोब वाले अंदाज में चुप करवाते हुए कहा, देखिए, कानून तो हमने पढ़ा है, आपने नहीं, इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपको किसी दिन अपने ऑफिस में बुलाऊंगा तो आप खुद ही देख लेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। हमने आज तक अपने किसी दुश्मन को जाने नहीं दिया। बदला लेने में हम इतने पक्के हैं कि 100 साल तक किसी की दुश्मनी नहीं भूलते। मैं वकील की बात सुनकर हैरान रह गया कि वो ये कैसी रऊनत वाली बातें कर रहा था। ऐसी फिरौनियत तो पहले ज़माने के ऐसे बादशाहों में भी नहीं होती थी जो अपने जुल्म सितम के लिए मशहूर होते थे। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, बस वो अपने ज़ौम में था। मैं भी चुप हो गया। उससे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता था। बाकी मुसाफिर भी आ गए तो कोस्टर के चलने का वक्त हो गया। मैंने सफ़र की दुआ पढ़ी। हम लोग कोस्टर चलाकर उसी मरी वाले होटल पर रुका करते थे ताकि लोग भी फ्रेश हो जाएं और हमारी भी थकन थोड़ी कम हो जाए। सो जैसे ही मरी वाला होटल आया, मैंने कोस्टर रोकी तो वकील साहब इस तरह झपट कर बाहर निकले जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा सांप नजर आ गया हो। मैं तो उनको देखकर हैरान रह गया था कि उनके हाथ पांव भी बातें कर रहे थे। तब गिद्ध इकट्ठे हो गए। कोस्टर के अंदर से निकलने वाले ये आदमी मेरे इल्म में नहीं थे, ना ही मैंने इनका किराया वसूल किया था। ये कोई अजनबी लग रहे थे। इन्होंने अपने अपने हाथों में कैमरा वगैरह पकड़ रखा था। इनके ऊपर काले कोट का लिबास था और सभी बहुत तैयार शुदा लग रहे थे। मैंने देखा कि साथ में 2-3 औरतें भी थीं जो कि इसी कोस्टर से उतरी थीं, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे ये औरतें आम औरतें नहीं हों, बल्कि इनके यहाँ बच्चा होने वाला हो। सबके पेट बढ़े हुए थे और वो अजीब तरीके से चल रही थीं। मैंने इससे पहले किसी हामला औरत को अपनी गाड़ी में सफ़र करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज लगता था जैसे हमारी गाड़ी में 2-3 हामला औरतें मौजूद थीं। मैं औरत की वैसे भी बहुत इज्जत करता था, फिर ऐसी हालत में तो और ज़्यादा इज्जत की जाती है। मैंने उन्हें सलाम किया, मुखातिब किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मेरी तरफ नफ़रत से देखने लगीं, जैसे मुझसे इन्हें कोई बहुत ख़ानदानी दुश्मनी हो। मैंने कहा, आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि आप उठकर चलें फिरें। आप लोग जाकर गाड़ी में बैठें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। उन औरतों ने मुझे घूर कर देखा और बोली, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मियाँ, हमारे पास अपने लोग हैं, तुम जाकर अपना काम करो। उनका टका सा जवाब सुनकर मैं चुप हो गया। हालांकि अमूमन ख़वातीन ऐसी होती नहीं हैं। उनको अगर कोई मदद करने का कहे तो वो खुशी खुशी मदद कबूल कर लेती हैं। खैर, मैं भी अपना मुंह खट्टा कराया था। मुझे बड़ा एहसास हुआ तो मैं आकर वापस अपनी कोस्टर में बैठ गया। लेकिन अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि शोर की एक आवाज़ बुलंद हुई। मैं वो आवाज़ सुनकर उठा। मैंने आकर देखा तो उस टॉयलेट के आगे बड़ा रश लगा हुआ था। लोगों का एक हजूम था जिसमें से मुझे वकील साहब साफ नज़र आ रहे थे। मैं ऊपर से ये मंजर देख रहा था। टॉयलेट नीचे बना हुआ था।
میں نے دیکھا وہاں 2-3 کیمرہ والے لوگ بھی موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں کیمرہ تھے اور وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ پھر وکیل صاحب نے اپنے ہاتھ میں مائک پکڑا اور کچھ کہنے لگے، شاید کہ وہ کوئی ویڈیو بنوا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی کھڑی تھیں جو کہ واقعتاً حاملہ لگ رہی تھیں۔ ان عورتوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ وکیل صاحب ان کی وکالت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے جو بات کہی اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ عورتیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی میرے پاس ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں شادی ہی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، مگر پھر بھی امید سے ہیں۔ ان کے اس گناہ کا ذمہ دار ایک ایسا شخص ہے جسے ہم نہیں جانتے، لیکن آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ جو بھی ایسے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوتا ہے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ سنگسار کر دینا۔ اس شخص نے جو کہ اس ہوٹل کا مالک ہے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کی ہے یا پھر کوئی چال چلی ہے کہ اس ٹوائلٹ کو استعمال کرنے والی لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ ثبوت میرے سامنے ہے، آپ ان لڑکیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جس دن یہ امید سے ہوئیں اسی دن انہوں نے یہ پبلک ٹوائلٹ استعمال کیا تھا۔ میں یہ بات شاید اس طرح نہ کرتا، لیکن جب یہ واقعہ 2-3 بار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ میں تو سب سے درخواست کروں گا، پولیس سے بھی، کہ اس سارے ہوٹل کی تلاشی لی جائے اور ان عورتوں کو انصاف دلایا جائے جو اپنی عصمت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ وکیل کی بات سن کر مجھے بڑا مصنوعی سا لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ ساری کہانی بنی بنائی ہے۔ ہوٹل کا مالک تو میرا جاننے والا تھا، میں اس کو اچھی طرح پہچانتا اور جانتا تھا۔ وہ حج کر چکا تھا اور بہت ہی نیک قسم کا آدمی تھا۔ یہ ہوٹل تو اس نے لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا ہوا تھا، اس نے کبھی بھی اپنا کوئی منافع وغیرہ رکھنے کی نیت سے اسے نہیں چلایا۔ مسافروں کی مدد کے لیے ہوٹل کھولا گیا، خدا جانے کہ یہ آدمی ایسی خرافات باتیں کیوں کر رہا تھا۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا اس وکیل کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے اس سارے منصوبے کو غلط ثابت کر سکتا ہوں، تم جو دعویٰ کر رہے ہو وہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہ سن کر تو وکیل صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، کہنے لگا میرے پاس میڈیکل رپورٹ ہے۔ میں نے کہا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور سب لوگ یہیں کے یہیں دیکھیں گے۔ وکیل تو اور زیادہ حیران ہو گیا، شاید کہ اگر میں کوئی اور طریقے سے کام کرتا تو مجھے گالیاں پڑتیں، لوگ مجھے بے حیا اور بدتمیز کہتے، لیکن میں نے طریقے سے کام لیا کیونکہ میں ان عورتوں کی چال ڈھال سے واقف تھا۔ ایک دن میں کوئی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے بھی اسی حلیے والی 2 لڑکیاں میری کوسٹر میں بیٹھ کر شہر جاتی رہی تھیں۔ اب یہ کیسے ہو گیا کہ یہ اچانک سے امید سے ہو گئیں؟ میں جانتا تھا۔ میں نے پھر ایک ایسا کام کیا کہ سب لوگ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ میرے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جو میں نے ان حاملہ عورتوں کے پیٹ پر ماری، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا مجمع مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو، لیکن اگلے لمحے سب کے منہ کھلے کے کھلے اور آنکھیں پھٹی کی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت تھی اور بے شمار حیرت تھی۔ میں نے آج سے پہلے ان لوگوں کو اتنا حیران نہیں دیکھا تھا جتنے کہ یہ لوگ آج لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا تم لوگوں کو یقین نہیں آیا؟ جو بھی ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ ہی میرا کوئی قصور ہے، میں نے کہا، اور پھر سب لوگ میری بات چھوڑ کر اس وکیل کی طرف بڑھے۔ اب توجہ کا مرکز وہ بن گیا تھا۔ شکر ہے کہ یہ علاقہ تھوڑا ایسا تھا جہاں زیادہ گاڑیاں وغیرہ نہیں آتیں۔ سب لوگ اس وکیل کو پکڑ کر مارنے لگے کیونکہ اس نے ہوٹل کے مالک پر ایک بہت گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ الزام ہی نہیں بلکہ اچھا خاصا بہتان تھا۔ وہ ایسی بات تھی جو کہ مالک مکان یا مالک ہوٹل میں موجود ہی نہیں تھی۔ اور یہ سب اس نے کیا کیوں؟ اور جو میں نے کیا وہ کیا تھا؟ دراصل میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سوئی تھی جو میں نے ان عورتوں کے بڑھے ہوئے پیٹ پر ماری تو کپڑوں کے اندر چھپے غبارے ایک دم پھٹ گئے جو انہوں نے خود کو حاملہ ظاہر کرنے کے لیے رگائے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ عورتیں بھی ایسے گھناؤنے جرائم میں شامل ہو جاتی ہیں
اور جھوٹ کا ساتھ دیتی ہیں، حالانکہ کسی عورت کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اتنے مقدس رشتے کا مذاق اڑائے، لیکن انہوں نے اس جھوٹے انسان کا ساتھ دیا، اور دیا کیوں یہ میں نہیں جانتا۔ ظاہر ہے پیسوں کی پیشکش سن کر ہر کوئی ایسے ہی للچا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان وکیل صاحب نے ایسی حرکت کی کیوں؟ یقیناً یہ ان کا بدلہ تھا، خدا جانے یہ بدلہ انہوں نے کس بات کا لیا، لیکن اگر میں بر وقت حاضر دماغی سے کام نہ لیتا تو اس وقت لوگ ان عورتوں کا ناٹک دیکھ کر یہی سمجھتے کہ قصور شاید ان ہوٹل والوں کا ہے جب وہ بیچارے معصوم تھے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔